السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ظالم و بدکار بادشاہ کی کہانی لے کر آیا ہوں جو کنواری لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا، آئیے سنیے۔ تبرستان کا ایک ظالم اور بدکار بادشاہ شہر کی کنواری لڑکیوں کی عزت لوٹا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک غریب بڑھیا کو پیغام بھجوایا کہ آج وہ اس کی بیٹی کے پاس آئے گا۔ یہ جان لیوا خبر سن کر بڑھیا اس وقت کے مشہور ولی حضرت سیدنا شیخ ابو سعید قصاب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رو رو کر درد دل بیان کرتے ہوئے دعا کی درخواست کی۔ اللہ پاک کے ولی نے دکھیاری ماں کی فریاد سن کر اپنا سر جھکا لیا، پھر کچھ دیر بعد سر اٹھا کر ارشاد فرمایا، محترمہ، اس علاقے میں زندہ لوگوں میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی دعا قبول ہوتی ہو۔ ہاں، فلاں قبرستان میں آپ کو اس طرح کا ایک شخص ملے گا، وہ آپ کی حاجت پوری کر سکتا ہے۔ بڑھیا قبرستان پہنچی تو وہاں ایک حسین و جمیل نوجوان نظر آیا جس کے نورانی وجود اور خوبصورت لباس سے نکلنے والی خوشبو نے سارے ماحول کو معطر کر رکھا تھا۔ بڑھیا نے سلام کے بعد آنے کا مقصد بتایا۔ نوجوان نے بڑی توجہ سے ساری بات سنی، پھر کہا، دوبارہ حضرت ابو سعید قصاب علیہ رحمۃ اللہ التواب کے پاس جا کر دعا کرائیے، ان کی دعا قبول ہوگی۔ بڑھیا نے جھنجھلا کر کہا، عجیب بات ہے، میری مشکل کوئی حل نہیں کر رہا، میں کہاں جاؤں؟ زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیجتا ہے اور مردہ زندوں کے پاس۔ نوجوان نے کہا، وہاں جائیے، انشاءاللہ عز و جل اب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ بڑھیا پھر حضرت سیدنا شیخ ابو سعید قصاب علیہ رحمۃ اللہ التواب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بڑھیا کی روداد سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا۔ کچھ ہی دیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم سے پسینہ ٹپکنے لگا، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ اچانک پورے شہر میں شور برپا ہوا، بادشاہ مر گیا، بادشاہ مر گیا، بادشاہ مر گیا۔ بادشاہ کی گردن ٹوٹ گئی۔ ہوا یوں کہ جب وہ بدبخت بادشاہ بڑھیا کی بیٹی کی طرف چلا تو اچانک گھوڑے کو ٹھوکر لگی، بادشاہ منہ کے بل گرا اور فوراً ہی موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اور یوں الحمدللہ عز و جل ایک ولی اللہ کی دعا کی برکت سے لوگوں کو ظالم اور بدکار بادشاہ سے نجات مل گئی۔ پھر جب لوگوں نے حضرت سیدنا شیخ ابو سعید قصاب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بڑھیا کو قبرستان کیوں بھیجا گیا، پہلے ہی دعا کیوں نہ فرما دی گئی، تو ارشاد فرمایا، مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ میری بددعا سے کوئی ہلاک ہو، اس لیے میں نے اسے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر انہوں نے اشارہ بھجوایا کہ ایسے بدکار و سرکش کے لیے بددعا کرنا جائز ہے، لہٰذا میں نے بددعا کی تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔